یزیدی جتنے ہیں سب اہل غم سے ڈرتے ہیں. جلال غازی کا جن کے بڑوں نے دیکھا تھا وہ لوگ آج بھی کالے علم سے جن کے بڑوں نے دیکھا تھا وہ لوگ آج بھی کالے علم سے ڈرتے ہیں. کالے علم کے حوالے سے 2 سے 3 بند سنے اور مجھے اجازت دیجیے. ٹوٹے ہوئے دلوں کے لیے آس ہے علم. آج میں موضوع میں ہی آج کے حوالے سے ہی 2-4 بند سنیے. آج گھروں میں اذاخانے سجنا شروع ہو گئے ہیں, علم سج رہے ہیں. ٹوٹے ہوئے دلوں کے لیے آس ہے علم, حس جس کو چھو سکے نہ وہ احساس ہے. احساس ہے علم. بھائی عباس کی وفاؤں کا عکاس ہے علم, اور سر تا قدم سراپا عباس ہے علم. سر تا قدم سراپا عباس ہے علم. عباس کے جلال کا عکاس ہو گیا, اب تو علم کا نام ہی عباس. علم کا نام ہی عباس ہو گیا. حمزہ کو علم ملا, حمزہ سے منسوب نہیں ہوا. جعفر کو ملا, جعفر سے منسوب نہیں ہوا. حیدر کو ملا, حیدر سے منسوب نہیں ہوا. عباس سے علم منسوب ہو گیا. وجہ بیان کرنے کے لیے جا رہا ہوں کہ عباس سے یہ علم منسوب کیوں ہوا. کالا علم حوالہ ہے عباس کے لیے, رب نے خود اس کو ڈالا ہے عباس کے لیے. علم حوالہ ہے عباس کے لیے, رب نے خود اس کو ڈالا ہے عباس کے لیے. جعفر نے اس کو پالا ہے عباس کے لیے. جعفر نے, ایک بات کرتا جاؤں, جیسے امامت من اللہ ہے ایسے علمداری بھی من اللہ ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. کالا علم حوالہ ہے عباس کے لیے, رب نے خود اس کو ڈھالا ہے عباس کے لیے. جعفر نے اس کو پالا ہے عباس کے لیے, اور حیدر نے بھی سنبھالا ہے عباس کے لیے. اب کیوں منسوب ہوا جناب عباس سے علم؟ بیت سنیے, مجھے دعا میں یاد رکھیے گا. حیدر نے یہ سنبھالا ہے عباس کے لیے. بھائی اپنی وفا شناسی کا قصہ بنا لیا, غازی نے اس کو ہاتھوں کا حصہ بنا لیا. اور اٹھتے ہوئے علم میں یہ احساسات ہے, گر ہو نہ اس کا نور تو دن میں بھی رات ہے. جو ہے علم کی بات وہ غازی کی بات ہے. اب یہ علم علم نہیں غازی کہا. علم نہیں غازی کا ہاتھ ہے. غازی کا ہاتھ ہے تو بیت سنیے گا. اب یہ علم علم نہیں غازی کا ہاتھ ہے. مومن ہو گر تو کالا علم پڑھ کے تھام لو, بازو جری کا ناد علی پڑھ کے علی پڑھ کے. اور یہ خاص جو اس کے یہ جو بند میں پیش کرنے جا رہا ہوں, یہ میرا اپنا اس نظم میں بہت پسندیدہ بند ہے. محو سفر ہے کرب و بلا اس علم کے ساتھ. ماشاءاللہ. محو سفر ہے کرب و بلا اس علم کے ساتھ. آپ اس کی داد دے سکتے ہیں. محو سفر ہے کرب و بلا اس
علم کے ساتھ، وابستہ ہے کسی کی رضا اس علم کے ساتھ، محو سفر ہے کرب و بلا اس علم کے ساتھ، وابستہ ہے کسی کی رضا اس علم کے ساتھ، چلتی ہے کبریا کی رضا اس علم کے ساتھ، چلتی ہے کبریا کی رضا اس علم کے ساتھ، اور لپٹی ہے سیدہ کی دعا اس علم کے ساتھ، لپٹی ہے سیدہ کی دعا اس علم کے ساتھ، تھاما علم تو دل میں یہ احساس آ گیا، تھاما علم تو دل میں یہ احساس آ گیا، ہاتھوں میں جیسے دامن عباس، ظاہر اسی علم سے ہے حشمت حسین کی، عباس کا جلال ہے قوت حسین کی، گر چاہتا ہے تجھ پہ ہو رحمت حسین کی، پنجے کو چھو کے کرنی ہے بیعت حسین کی، عباس کا جلال ہے قوت حسین کی، گر چاہتا ہے تجھ پہ ہو رحمت حسین کی، پنجے کو چھو کے کرنی ہے بیعت حسین کی، یہ پنجہ کیا ہے؟ یہ بانٹتا ہے رب کی رضا کائنات، ہاتھ میں ہوتی ہیں لکیریں، اگلا مثلا سنیے گا، یہ بانٹتا ہے رب کی رضا کائنات میں، اور تقدیر کی لکیریں ہیں اسے ایک ہاتھ کربلا کا سفر بن گیا، اور ہر دور کے یزید کا ڈر بن گیا، اب آپ شاعر حضرات بیٹھے ہیں، چھٹے مصرے میں تضاد الفاظ کو میں نے استعمال کیا ہے، اور پاک شہزادی نے کس طرح عطا کیا ہے یہ میں جانتا ہوں کہ جتنا بھی شکر ادا کروں کم ہے، چھٹا مصرع خاص توجہات کا طالب، مانگی گئی دعا تو اثر بن گیا علم، آنکھوں میں جب سمایا نظر بن گیا علم، تا حشر کربلا کا سفر بن گیا علم، ہر دور کے یزید کا ڈر بن گیا علم، ہر دشمن حسین اسی ڈر میں قید ہے، حسین اسی در میں قید ہے، کالے علم کے خوف سے رنگت سفید ہے، تاریخ آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں، بند میں پڑھنے لگا ہوں، اب تک جس طرح بند آپ نے سماعت فرمائے ہیں، یقیناً اس بند پر آپ کو معراج عطا ہوگی۔ کیا ہے علم؟ یہ خالق اکبر سے پوچھئے، کیا ہے علم؟ یہ ساقی کوثر سے پوچھئے، کیا ہے علم؟ یہ حمزہ و جعفر سے پوچھئے،
کیا ہے علم یہ فاتح خیبر سے پوچھیے. شرح نہیں کرنی میں نے بیعت کی، آپ میرے سے بہتر تاریخ جانتے ہیں. بیعت پیش کرنے لگا ہوں. کیا ہے علم یہ خالق اکبر سے پوچھیے. کیا ہے علم یہ ساقی کوثر سے پوچھیے. کیا ہے علم یہ حمزہ و جعفر سے پوچھیے. کیا ہے علم یہ فاتح خیبر سے پوچھیے جس کے نسب میں نقص ہو. پاتا نہیں علم. جس کے نسب میں نقص آتا نہیں علم. نامرد کے تو ہاتھ میں آتا نہیں علم. اور یہ خاص بند آج جو بدعت کہتے ہیں ان سے مخاطب ہو گئے. یہ بند پڑھنے لگا ہوں. اے نور بس وفا کی علامت ہے یہ علم. اے نور ایک جری کی امانت ہے یہ علم. اے نور ہر جلوس کی زینت ہے یہ علم. اور ان کو بتا جو کہتے ہیں بدعت ہے یہ علم. ان کو بتا جو کہتے ہیں بدعت ہے یہ علم. خیبر میں اس علم کی زیارت کے واسطے تڑپے صحابی سب اسی بدعت کے تڑپے صحابی سب اسی بدعت کے واسطے. عزاداران امام مظلوم، محرم کا چاند نظر آ گیا. ادھر ذکر کربلا آتا ہے، ادھر یا حسین کہتے ہیں، ادھر محرم کا نام لیتے ہیں. عزادار کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں. معصوم فرماتے ہیں کہ جب عزادار کو خلق کیا گیا تو اس کی خمیر میں کربلا شامل کر دیا. ادھر چاند نمودار ہوتا ہے، ادھر عزاخانے سجنا شروع ہو جاتے ہیں، علم سجنا شروع ہو جاتے ہیں. ایک زخمی پہلو والی بیوی ایک زخمی پہلو والی بیوی مدینہ چھوڑ دیتی ہے، ایک بیوی شام چھوڑ دیتی ہے، ایک چھوٹی سی بچی زندان چھوڑ دیتی ہے. زخمی پہلو والی بیوی مدینہ کیوں چھوڑتی ہے؟ عصر عاشور جب حسین کا لاشا پامال کیا جا رہا تھا، جب گردن پر خنجر چل رہا تھا شمر کا، وہ رو کے کہتی تھی نہ مارو میں نے چکیاں پیچھے. زینب شام کیوں چھوڑتی ہے؟ زینب شام اس لیے چھوڑتی ہے کہ اسے عزاخانوں میں رونے والے مل جاتے ہیں. شاہ جی پڑھ دیا میں نے مسائل پر. زینب کربلا سے شام تک اور شام سے تا حیات قبر کی دیواروں تک یہ تمنا لے کے چلی گئی کہ کوئی مجھے میرے بھائی کا پرسہ دے. سکینہ کیوں آتی ہے عزاخانوں میں؟ سکینہ جب یہ اتنے عزاداروں کے مجمع دیکھتی ہے تو پھوپھی سے کہتی ہے پھوپھی اماں یہ میرے مولا کے عزادار اگر کربلا میں ہوتے میرا اصغر پیاسا نہ مارا جاتا. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. پاک شہزادی آپ کے آپ کو قبول فرمائے. دو جملے پڑھنے ہیں، آپ سے اجازت چاہنی ہے. ایک واقعہ پیش نظر ہے
کتاب میرے پاس اس وقت بھی موجود ہے. ایک مومنہ ضعیفہ تھی جو گھر میں حسین کا اشرا کرایا کرتی تھی. ایک ہی اس کا بیٹا تھا, بیٹا قتل ہو گیا. گھر اطلاع آئی, اس ضعیفہ مومنہ نے ماتم کے لیے ہاتھ اٹھائے, چاند پر نگاہ پڑ گئی. چاند پر نگاہ پڑی, کہا میں اپنے جوان کو نہیں رہوں گی, کہا میں اپنے جوان کو نہیں رہوں گی. محرم کا چاند ہو گیا ہے, میں محرم کروں گی, سوئم کے بعد جاؤں گی بیٹے کے لاش پر اور جی بھر کے ماتم کروں گی. گھر میں حسین کا فرش عذاب بچھایا. 10 دن تک, 13 دن تک, سوئم تک حسین کا ماتم کرتی رہی. حسین کی مجلس سے گھر میں منعقد کرتی رہی. جس وقت عزا خانہ بڑھایا, بیٹے کی یاد آئی, قبرستان پہنچی. اب کیا کر دیکھتی ہے کہ بیٹے کی قبر پر ایک کالے